بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ بہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ضلع لودھرا خاص کر کروڑ پکا میں جو سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ بڑے جو سیاسی خانوادے ہیں، کانجو، نواب، جو یہ نون و دیگر جو برادریاں ہیں، وہ اپنی اپنی حد تک جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ لانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے کانجو خاندان کی، تو اس وقت شہید کانجو گروپ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سرکردہ لیڈر ہیں عبدالرحمان خان کانجو، اس وقت وہ سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ اور گروپ کے ساتھ موجود ہیں۔ علاوہ ازیں نواب فیملی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس وقت سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر، سب سے مضبوط خاندان اور گروہ کے طور پر موجود ہیں۔ اور یہ وہ خاندان ہے نواب خاندان جنہوں نے ہمیشہ سے جو ان کے الائیڈ گروپس ہیں ان کو سیاسی طاقت دی، بصیرت دی، ان کو جتوانے میں اہم کردار بھی ادا کیا اور ہمیشہ سے کرتے بھی رہے ہیں۔ لیکن اس کردار میں جو دیگر جو ان کے الائیڈ گروپس ہیں، انہوں نے منصب، عہدے، مراد، فنڈز ٹرانسفر وغیرہ بھی کرائے، لیکن ان دونوں صورتوں میں چاہے وہ اقتدار میں رہیں یا اقتدار کے بغیر رہے ہیں، نواب خاندان جو ہے ہمیشہ پس منظر میں رہا۔ ان کے پس منظر میں رہنے کی کیا وجوہات ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا رہا اور اس کے حقائق کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ہمارے علاقے کے جو سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، اس حوالے سے جو موجودہ سیاسی منظرنامے پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، جناب یونس جاوید صاحب، سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یونس بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے، اسپیشلی جو ہمارا NA 160 اور PP 226 کے حوالے سے، تو وہ سیاسی منظرنامہ کیا کہتا ہے؟ شکریہ لاکر صاحب، آپ نے آج پروگرام میں انوائٹ کیا، شکریہ۔ جہاں تک ڈسٹرکٹ لودھرا کی سیاست کا تعلق ہے، ہمیشہ سے کروڑ پکا نے ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے ڈسٹرکٹ لودھرا کی سیاست میں۔ اگر ہم یہاں بات کی جائے خاندانوں کی، تو یہاں کے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کانجو خاندان، نواب خاندان اور نون خاندان ہمیشہ سے کروڑ پکا کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک ہم گروپوں کی بات کریں تو یہاں پہ سب سے مشہور گروپ جو آج تک جو ہوتا آیا ہے کہ کانجو خاندان اور جویا خاندان کا ایک اہم کردار ہے کروڑ پکا کی، خصوصاً ڈسٹرکٹ لودھرا کی سیاست میں۔ اگر اس کے بعد جو بڑا نام ہے وہ نواب امان اللہ خان اور نون خاندانوں کے اکٹھے ہو کر گروپ کے، یہ بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے اور ہمیشہ سے لودھرا کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ میں اگر بات لیاقت صاحب آپ کو کروں کہ جہاں پہ کانجو، عبدالرحمان خان کانجو اور نواب امان اللہ خان ایسے سیاستدان ہیں جو ڈسٹرکٹ لودھرا کی کسی بھی سیٹ کے اوپر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواب امان اللہ اور عبدالرحمان کانجو اپنی سیاسی بصیرت سے اپنے گروپوں کو چلائے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اختر خان کانجو گروپ اور حیات اللہ ترین گروپ بھی ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے۔ انہی گروپوں کے سے اگر پچھلے الیکشن کا موازنہ کیا جائے تو اختر خان کانجو کے ساتھ محمود نواز خان جویا، اور ادھر سے دوسرے ایک اور گروپ آج کل کروڑ پکا کے اندر اپنا ورک جاری رکھے ہوئے ہے، سابق MN نواب حیات اللہ ترین، وہ بھی ویلنگ ہے کروڑ پکا میں الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کے لیے۔ تو موجودہ صورتحال کے اندر یہی جو وہ گروپ ہے جو آئیں گے، صرف ایک نئی تبدیلی PP 226 کے لیے آئی ہے کہ بلوچ فیملی اپنا ایک کینڈیڈیٹ وہ متعارف کرانے جا رہی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے گروپ بھائی، یہ تو بڑے اچھی بات کہی ہے آپ نے، اس پہ ہم تقریباً متفق بھی ہیں۔ لیکن ابھی جو نواب خاندان ہے نا ہمارا، اس میں ابھی تک وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم ایک مشترکہ جو ہے کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے، لیکن ان کی شرط جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مشترکہ کینڈیڈیٹ صرف کروڑ پکا سے ہوگا، وہ چاہے نواب امان اللہ خان کی شکل میں ہو یا نواب رضی کی شکل میں ہو۔ اور یہ بھی شنید ہے کہ اگر نواب امان اللہ خان صاحب 160 کے علاوہ کہیں سے لڑتے ہیں تو پھر شاید وہ نواب خاندان انتشار کا شکار ہو جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ کیوں ہوگا ایسا؟ دیکھیں، صورتحال تو یہی ہے لیاقت صاحب کہ کروڑ پکا کی جہاں تک بات کریں کہ نواب خاندان یہاں پر پہلی بار متحد نظر آ رہا ہے۔
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے الیکشن میں اگر جہاں تک دیکھا جائے کہ ایک نواب امان اللہ خان کا یہ فیصلہ کہ میں PP 228 لودھرا میں جا کر الیکشن لڑوں، تو اس پہ نواب فیملی کے کافی وہ تھے، اعتراضات تھے کہ نواب صاحب کو ہے نا ساری سیاست انہوں نے پچھلے 8 سال سے کروڑ پکا میں کر رہے تھے اور کروڑ پکا میں انہوں نے اپنا ورک کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ کروڑ پکا میں الیکشن نہیں، ان کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکے، جس کی وجہ سے نواب فیملی میں کافی یہ سوال پایا جاتا ہے۔ اور ابھی بھی جو نواب فیملی کی جو یوتھ ہے، جو سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ نواب امان اللہ خان کروڑ پکا سے حصہ لیں یا ان کے بھتیجے اور ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان جنہوں نے پچھلے کنٹیسٹ کیا تھا، نواب رضی اللہ خان، اور ان کے سیاسی جانشین اگر دیکھا جائے جہاں رضی خان کا نام لیا جاتا ہے وہاں نواب عرفان احمد خان بھی ہے، وہ بھی اس بار صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کا بھی ایک گروپ ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امان اللہ خان کو، نواب خاندان کو کروڑ پکا میں رہ کر ہی الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ نواب فیملی اپنا کردار کروڑ پکا کی عوام کی خدمت کے لیے کوئی ادا کر سکے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کروڑ پکا میں امان اللہ خان گروپ کا بہت زیادہ ووٹ بینک موجود ہے، اور یہاں کے ان کے گروپ کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ امان اللہ خان کروڑ پکا سے ہی الیکشن میں حصہ لے۔ اور یہ بھی اس میں ایک سیاسی حقیقت ہے کہ نواب خاندان کے لیے اگر کہی جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ آج تک نواب خاندان ٹرانسفر اور کبھی کوئی ایسا سیاسی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، نہ کوئی اپنا کوئی ایسا کوئی امیدوار لا سکے کہ جو جس نے فائدہ اٹھا کر جو سیاسی فائدہ اٹھایا ہو، اس طرح کی کوئی صورتحال نواب خاندان کے متعلق نہیں ہے۔ اگر نواب خاندان اگر اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آتا ہے، NA سے لے کر آتا ہے، تو اس کے لیے وہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنا ایک متفقہ کینڈیڈیٹ کروڑ پکا NA 160 سے ہی لے کر آئے تاکہ یہاں کی عوام کو ان کا وہ خدمت کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اور یہ بات حقائق ہے کہ نواب خاندان میرے اپنے ایک تعلقات ہیں، کچھ لوگوں سے میری باتیں ہوئی ہیں، ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ امان اللہ خان کو یا رضی اللہ خان کو صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی انہیں کروڑ پکا میں ہی کنٹیسٹ کرنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے تاکہ یہ اپنے گروپ کی مزید طاقتور کر سکے۔ اچھا سر، یہ بتائے گا، یہ جو نواب اللہ خان صاحب MNA بھی رہے، MPA بھی رہے، اور انہوں نے جو ہے جو ہمارے NA کی سیاست ہے اور جو BP کی سیاست ہے اس میں بھی بڑا اہم جو ہے رول ادا کرتے رہے ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ سے جو ہے نا یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اوبلائزنگ پروسیس سے نہیں گزارا گیا ان کو یا ان کے کسی ریلیٹیو کو۔ دیگر آپ خاندانوں کو دیکھ لیں کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، آپ کے جو ان کے جو اقربا ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی مراد، کوئی نہ کوئی عہدے دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں کس حد تک جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا نواب صاحب کی گرفت اس حوالے سے کمزور رہی ہے؟ میں اس بارے میں لکھے صاحب کمزور تو نہیں کہوں گا۔ نواب صاحب ہمیشہ سے ایک بہت اچھے اور مخلص سیاستدان ہیں، اور انہوں نے اپنے گروپ کے چلانے کے لیے ہمیشہ سے قربانی دی ہے، اور جب بھی کوئی ایسا موقع ہو اپنے الائنس والے جو دیگر کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو ہی انہوں نے پریفرنس دی ہے، اور انہی کے لیے کام کرنے کے لیے نواب صاحب نے کافی وہ کی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انہیں بھی یہ چاہیے کہ ان کے اپنے خاندان یا اپنے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ کچھ کریں۔ تو ابھی تک نواب امان اللہ خان صاحب سے یہی بات ہوتی رہی ہے، اور ان کے جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے گروپ کے اندر جو تھوڑا سا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے انتشار آنا ہے کہ اگر امان اللہ خان نے کروڑ پکا کے بجائے یا نواب خاندان کے کینڈیڈیٹ کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ آیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواب گروپ میں انتشار ہو جائے گا، کیونکہ کافی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کروڑ پکا ہی سے کنٹیسٹ کریں۔ صحیح ہے۔ ایسے یہ امید بھی ہے کہ اگر نواب اللہ خان صاحب پارٹی کے فیصلے سے مجبور ہو کر وہاں پر لودھرا کے حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں تو جو ان کے سیاسی جانشین ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور وہ اپنی آزاد حیثیت میں لڑیں گے، تو اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ نواب خاندان، نواب فیملی کی بقا اسی میں ہے کہ وہ کروڑ پکا سے بھی کنٹیسٹ کریں۔ یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور جو میرا جن نواب کے قریبی گروپ سے جو رابطہ ہوا ہے ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے، وہ مستند ذرائع ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر امان اللہ خان
لودھرا سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے تو کیروڑ پکا کو ہم بالکل خالی نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑے، ہم اپنے گروپ کے ساتھ آزاد حیثیت سے ہی، چاہے وہ پی پی 226 کے لیے لڑیں، چاہے پی پی 225 کے لیے لڑیں، چاہے این اے 160 کے لیے لڑیں، ہم کیروڑ پکا میں ضرور کنٹیسٹ کریں گے۔ اس دفعہ نواب فیملی کا یہ پروگرام ہے اور اس کے اندر ان کے جو گروپ کے جو لیڈران ہیں ان میں باہم صلاح و مشورہ بھی ہو چکا ہے، اور ایک ان قریب اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہوئی تو شاید ان کی کوئی پریس کانفرنس بھی متوقع ہے۔ اچھا، نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو کانجو خاندان ہے وہ بھی شنید ہے کہ اکٹھا ہونے جا رہا ہے، عبد الرحمان خان کانجو اور اختر خان کانجو، اور یہ بھی شنید ہے کہ عبد الرحمان خان کانجو صاحب جو ہیں وہ 161 سے اور اختر خان کانجو صاحب جو ہے 160 سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ تو اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ کوئی حقیقت کا قریب ترین ہے یا یہ ویسے کوئی افواہیں ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کی آمد کے ساتھ ساتھ نئے گروپ بنتے ہیں، نئی صف بندیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہمیں ایک قریبی ذرائع سے معلومات ہوئی ہیں کہ کانجو خاندان بھی ایک ہونے لگا ہے اور وہ بھی ایک ہو کر الیکشن لڑتے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے کیروڑ پکا کی سیاست کے اندر، عبد الرحمان خان وہ میں نے پہلے جیسے کہ عرض کیا تھا آپ سے کہ عبد الرحمان خان وہ واحد سیاستدان ہے امان اللہ خان کے ساتھ کہ جو کہ این اے کی الیکشن ڈسٹرکٹ لودھرا کے چاہے 160 ہو چاہے 161 ہو، ان دونوں کے اندر ایک یکساں گریپ رکھتے ہیں اور وہ دونوں حلقوں میں باقاعدہ مقبول ہے۔ اگر عبد الرحمان خان، جبکہ ان کے مقابلے میں اختر خان کانجو کا زیادہ تر روابط کیروڑ پکا این 160 کے اندر ہی ہیں، وہ اتنے کارآمد وہاں پر نہیں ہو سکتے کہ لودھرا جا کر 161 کے اوپر وہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکے۔ اسی لیے تو یہی ہے، اگر کانجو خاندان کی یہی پالیسی ہے کہ این اے 160 میں اختر خان کانجو ہو اور این اے 161 میں عبد الرحمان ہو تو بہت زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ اختر خان کانجو گروپ کا پہلے پیئر یہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ محمود نواز خان جویا، جو کہ جویا خاندان سے تعلق رکھتے، باقر خان جویا صاحب کے فرزند ہیں، ان سے جویا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور وہ اپنا ایک گروپ رکھتے ہیں اور وہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ ان کے مقابلے میں مرحوم سجاد حسین خان جویا سابق ایم پی اے کے بیٹے جو سابق ایم پی اے بھی ہیں، شاہ محمد خان جویا، وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے ہے اور انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی سرگرمیاں تیز کی ہوئی ہیں اور میرے خیال کے اندر وہ بھی کانجو خاندان کے لیے صوبائی اسمبلی کے مضبوط کینڈیڈیٹ۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو نواب خاندان ہے وہ کبھی بھی الیکشن جو ہے نا اکیلے نہیں لڑا، جو یہ نون یا دیگر برادریوں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ سے الیکشن لڑا ہے، اور ہمارے اس وقت جو چوتھی بڑی طاقت جو ہے نواب کانجو جویا کے بعد نون برادری ہے جو کہ الیکشن میں بڑا اہم رول رکھتی ہے۔ اس طرح سے حیات اللہ ترین جو خاندان ہے وہ بھی بڑا سرگرم ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ ان کا جو پیئر ہے اگر بنتا ہے تو سابقہ کی طرح نتائج کیسے رہیں گے، بہتر رہیں گے، یا کیونکہ یہ بھی سنی جا رہی ہے کہ فراز نون جو ہے ایم این اے کے امیدوار بھی ہیں، تو اگر فراز نون ایم اے کے امیدوار ہے تو پھر نوابوں کی جو سیاسی چال ہے وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں لیاقت صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جہاں نواب خاندان، جویا خاندان اور کانجو خاندان کیروڑ پکا کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہیں پر نون خاندان اور ترین فیملی کیروڑ پکا کی سیاست کے اہم جز ہے۔ جہاں تک میں بات کروں کہ حاجی ممتاز احمد خان نون مرحوم کے بعد حاجی اجاز احمد خان جویا سابق ایم پی اے اور اب ان کے بیٹے تحریک ہیں سیاست میں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امان اللہ خان کے ساتھ پیئر بنا کر ہی حاجی اجاز احمد خان جویا ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، اور پچھلے الیکشن میں بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فراز احمد نون اور امان اللہ خان کا پینل کافی مضبوط پینل تھا، اور ان کی جو رانا فراز احمد نون جو تھے ان کی شکست بہت کم ووٹوں سے ہوئی، وہ بھی ان کے لاسٹ ٹائم میں فیصلہ کرنے کی وجہ سے یہ سیٹ پی ٹی آئی یہاں سے گنوا بیٹھی۔ اگر پی ٹی آئی نے یہاں سے الیکشن جیتنا ہے تو پی ٹی آئی کو نواب امان اللہ خان کو یہاں پر این اے کے لیے لڑانا پڑے گا، اور فراز احمد نون بہت مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ نواب اور نون فیملی کی طرف سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آئے تو یہ کامیاب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔
اگر ورنہ یہ یہاں سے سیٹ اگر یہی انتشار رہا تو یہ سیٹ یہاں سے ضائع کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میں بات کروں گا حیات اللہ ترین گروپ کی۔ حیات اللہ ترین گروپ بھی ایک اپنی قوت رکھتا ہے، جہاں تک دیکھا جائے حلقہ 225 میں سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ترین گروپ کا ہوتا ہے، حیات اللہ ترین گروپ کا ہوتا ہے۔ وہاں پر ابھی پچھلے دنوں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ حیات اللہ ترین کی اپنے بیٹے کے لیے وہ لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ شنید یہ ہے کہ حلقہ 225 سے اختر خان کانجو پینل سے وہ کینڈیڈیٹ کے امیدوار ہیں۔ جہاں تک میں بات کروں گا نون فیملی کی، نون فیملی کے لیے بہت اچھا اس وقت سکوپ ہے، اور اس سکوپ کے اندر اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو فراز نون کو دیکھتے ہیں، اگر فراز نون نوجوان قیادت ہے، اگر امان اللہ گروپ کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں تو ان کا پی 226 میں ان کا زبردست مقابلہ کنٹیسٹ کرنے کا امید ہے۔ جہاں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے، اور پیپلز پارٹی کے بھی کینڈیڈیٹ جو ہے محمود الحسن عباسی صاحب کے برخوردار حاجی امداد اللہ عباسی، جو کافی عرصے سے سیاست میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، ضلعی صدر بھی ہیں، اور انہوں نے پچھلے 2 الیکشن کنٹیسٹ بھی کیے، اور اپنا ایک ان کا تشخص۔ پیپلز پارٹی بھی اس بار اپنے کینڈیڈیٹ لیاقت علی خان تیرہ پچھلی دفعہ ان کے این اے کے کینڈیڈیٹ تھے، جبکہ یہاں پر کیروڑ پکا میں ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ امداد اللہ عباسی تھے۔ یہ بھی اپنا ورک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے وہ اس طرح ہے کہ نواب خاندان کو اپنا تشخص بچانے کے لیے اپنی یہ جو سیاسی بصیرت، سیاسی بساط ہے، اس کو بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کیروڑ پکا سے ہی الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کریں، اسپیشلی جو نواب امان اللہ خان صاحب، کیونکہ ان کی جو سابقہ الیکشن میں بھی یہی ہوا کہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ جب فیصلہ ہوا تو جس پر خاندان میں جو ہے وہ دراڑیں پڑ گئیں، پھر اب وہ دوبارہ سے سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ اسی بات پر متفق ہیں، اسی بات پر وہ سب قائم ہیں کہ اگر ہمارا کینڈیڈیٹ نواب امان اللہ خان کی شکل میں، نواب رضی اللہ خان کی شکل میں، نواب عرفان کی شکل میں کوئی بھی کنٹیسٹ کرتا ہے تو وہ کروڑ پکا یعنی 160 یا پی کی اگر بات کریں تو 226 سے جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں۔ اور اسی طرح جو ہمارا کانجو خاندان ہے، ہمارے علاقے کی جو سیاست میں بڑا نام ہے، تو انہوں نے بھی الائنس بنانے کے لیے کاوشیں کی ہوئی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر اختر خان کانجو ایم این اے کے امیدوار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ملک شاہ محمد جویا کا پیئر بنانا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ان کی جو پرائرٹی ہے وہ محمود خان جویا ہوگا، جس کی وجہ سے یہاں پر مسلم لیگ نون میں دراڑ پڑنے کی چانس موجود ہے۔ ایک بات ذرائع میں یہ بھی ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اختر خان کانجو سے بھی رابطے میں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختر خان کانجو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بطور ایم این اے کے امیدوار کے طور پر الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ اور امداد اللہ عباسی جو ہیں وہ پی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی موجود ہیں، جبکہ جو لیاقت تیرہ ہے ان کا پیئر بننے کے زیادہ چانسز ہیں۔ دیگر کوئی جو کینڈیڈیٹ ہے امیدوار جسے آپ کہہ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہاں پر دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال دیکھیے ابھی وقت بھی پڑا ہے اور کون سی پارٹی کس حوالے سے کام کرتی ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کو سابقہ جو روایت ہیں ان کو ترک کرنا ہوگا، فیصلے کرنے ہوں گے جلدی اور مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے، تاکہ ان کا جو مضبوط کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ مضبوطی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے الیکشن کو کنٹیسٹ کر سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔